الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. گرامی قدر حضرات، اسلام ایسا مذہب ہے جو صرف کتاب میں نہیں عمل میں. صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی. آج ہم کتابیں بہت لکھتے ہیں مگر ہم صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کا ایمان ان کی زندگی میں چلتا پھرتا ایمان تھا، چلتے پھرتے کتب خانے تھے. وہ صحابہ کرام کو جن لوگوں نے بھی دیکھا اور ان کی باتوں کو نقل کیا، وہ باتیں آج کتب خان لکھ لکھ کر کے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں. ایک غیر مسلم دیوبند آئے ہوئے تھے سنسکرت سکھانے کے لیے. ایک ہفتے میں سنسکرت سیکھ جاؤ. تو میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی چلا جاؤں، داخلہ لے لیتا ہوں. 10 روپے فیس تھی اس زمانے میں، تو میں نے بھی داخلہ لے لیا. ان کو سنسکرت سکھانے کا بڑا اچھا ملکہ تھا. بات بات میں بہت سارے الفاظ، بہت ساری لغات انہوں نے یاد کرا دی اور ایک ہفتے میں اتنا ٹرینڈ کر دیا کہ اپنی طرف سے ہندی کے کچھ الفاظ کی مدد سے سنسکرت میں ہم اپنی بات بول لیتے تھے. یہ تو زبان کی بات تھی، لیکن ان کی ایک بات میں نے نوٹ کر لی، وہ بڑی اہم بات تھی. وہ سنسکرت کے ماہر اور غیر مسلم تھے، مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. غالباً ان کا نام ڈاکٹر گجیندر پرساد تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے مسلمانوں سے ملاقات کی اور دارالعلوم آیا اور دارالعلوم دیکھا، دیوبند دیکھا، بہت سارے مسلمانوں سے ملاقات کی. تو مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ آج اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب خانہ جانا پڑتا ہے، لائبریری جانا ہوتا ہے. وہاں جا کر کے ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مضمون کیا ہے اور حضور کیسے تھے اور صحابہ کیسے تھے اور ایمان کیسا ہوتا ہے، مومن کیسا ہوتا ہے.
اور پہلا جو آپ کا زمانہ تاریخ کا گزرا ہے وہاں مسلمان کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور مومن کسے کہتے ہیں. یہ بات بڑی قیمتی بات ہے اور ہمارے لیے رونے کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی اور غیر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا رہتا ہے. کئی مرتبہ سلام کرتے کرتے الفاظ رک جاتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب ایمان کا سلام کرنا چاہیے. تو یہ ہماری حالت ہے کہ ہم سر سے پیر تک مسلمان نظر نہیں آتے. آپ کے پیغمبر کی یہ خصوصیت دیکھ کر کے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم سر پہ اسلام رہتا ہے سب کے, یعنی ٹوپی آپ کے یہاں مسلمان ہونے کی علامت ہے. لیکن اب کچھ بچے نظر آنے لگے ہیں کہ کبھی کبھی وہ بغیر ٹوپی کے بھی پھرتے رہتے ہیں. بھائیوں, کم سے کم مسلمان دکھنے کے لیے ٹوپی اپنی علامت ہے, اس علامت کو باقی رکھو. آج صرف لباس میں ہی نہیں اور صرف اپنے کردار میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں اسلام دور ہو گیا ہے. یہاں تک کہ ہم اپنے حقوق, اپنے دوستوں کے حقوق, اپنے بیوی بچوں کے حقوق اور اپنے پڑوس کے حقوق تک ادا نہیں کرتے ہیں. ابھی میں نے جو حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی, اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھایا کہ پڑوس 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی تو ایسا ہے کہ جس کا ایک ہی حق ہے, اور دوسرا پڑوسی ایسا ہے کہ جس کے 2 حقوق ہیں, اور تیسرا پڑوسی ایسا ہے کہ جس کے 3 حقوق ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے. فرمایا الجیران ثلاثۃ, پڑوسی 3 قسم کے ہیں. جار لہ حق واحد, ایک پڑوسی تو ایسا ہے کہ اس کا ایک ہی حق ہے. وہ عدل الجیران حقا, اور وہ حق کے لحاظ سے نہایت ہی کمتر حق والا پڑوسی ہے. وجار لہ حقان, اور دوسرا پڑوسی ہے کہ جس کے 2 حقوق ہیں. وجار لہ ثلاثۃ حقوق, اور تیسرا پڑوسی ہے جس کے 3 حقوق ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ أَفْضَلُ الْجِيرَانِ حَقًّا, کہ یہ جو پڑوس ہے تیسرا, یہ سارے پڑوسیوں کے مقابلے میں بہترین حق والا ہے, یعنی اس کے 3 حقوق ہیں. اس کے بعد ہر ایک کے حق کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ فَجَارٌ مُشْرِكٌ لَا رَحِمَ لَهُ. بہرحال وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے وہ پڑوسی مشرک ہے, یعنی مسلمان پڑوسی نہیں ہے, وہ غیر مسلم پڑوسی ہے, تو اس کا ایک ہی حق ہے. اور غیر مسلم بھی ہے, رشتہ داری بھی نہیں ہے. لا رحم لہ, اس کی رشتہ داری بھی نہیں ہے. غیر مسلم ہے تو کیا رشتہ داری ہوگی؟ تو اس کے ساتھ وہ صرف غیر مسلم ہونے کے لحاظ سے ایک حق ہے اس کا, وَلَهُ حَقُّ الْجِوَارِ, اس کو پڑوس ہونے کا حق ہے, جوار میں اور پڑوس میں ہونے کا حق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہودی اور مشرک پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں کوئی یہودی رہتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ بڑا خیال رکھا کرتے تھے, اور پڑوسی کے بچے بھی بہت زیادہ متاثر تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے اور ان کے اخلاق سے اور ان کی عبادت سے. ایک پڑوسی یہودی نکلا رات کے وقت میں اپنے بچے کو پیشاب کرانے کے لیے,
پہلے زمانے میں اور اب بھی دیہاتوں میں گھر الگ ہوتا ہے، پیشاب خانہ الگ ہوتا ہے، اور اگر گھر کھیت ویت کے قریب ہو تو پیشاب چھوٹا استنجا بچے کھیت میں ہی کر لیتے ہیں جا کر کے۔ تو پڑوسی کا بچہ، یہودی پڑوسی کا بچہ اٹھا پیشاب کے لیے، تو اس نے پیشاب کرائی اور کہا کہ اس بچے نے سوال کیا کہ اس گھر میں رات کو ایک درخت رہتا ہے، وہ دن کو نہیں نظر آتا ہے، اس درخت کا سایہ نظر آتا رہتا ہے، دن کے وقت میں وہ درخت کہاں رہتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں اٹھتے تھے اور صحن میں تہجد کی نماز کے لیے نیت باندھے رہتے تھے اور ایسے ایسے کھڑے رہتے تھے، ہلتے بھی نہیں تھے کہ معلوم ہو کہ کوئی چیز ہے، جیسے کہ ایک ستون ایک پیڑ کھڑا ہوا ہے، ویسے ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو پڑوسی کے بچے نے پوچھا کہ وہ رات میں درخت رہتا ہے اور دن میں نہیں رہتا ہے، آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ وہ امام ابو حنیفہ ہیں، وہ رات کو نماز پڑھتے رہتے ہیں صحن میں، ان کو تم دیکھ کر کے سمجھتے ہو کہ یہ کوئی درخت ہے۔ بھائیوں، پڑوسی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشرک پڑوسی بھی ہے تو کم سے کم اس کا حق اتنا ضرور ہے کہ اس کی خبر خیریت لی جائے، اور کچھ پکا ہوا ہے تو اس کو بھیج دیا جائے، وہ بھوکا سو رہا ہے یا کھا کر کے سو رہا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ایک حدیث شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے 9 حقوق بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کو وہ مانتا ہے، فلیکرم جارہ، تو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اب یہ تو ایک اجمالی بات ہوئی کہ پڑوسی کا اکرام ہو، پڑوسی کی عزت ہو، تو وہ کس کس طرح سے ہو، الگ الگ تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، تفصیل پوچھی تو حضور نے تفصیل سے سمجھایا۔ قالو، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما حق الجار، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا اکرام کیا جائے تو کیسے کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیے حضور نے 9 باتیں ارشاد فرمایا، ان سالک فاعطہ، اگر وہ تم سے بھیک مانگے تو اسے دے دو، اگر وہ سائل ہے تو اسے دے دو، اس کو محروم نہ کرو کہ یہ پڑوسی ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو اسے دے دو۔ اگر وہ ایمان والا پڑوسی نہیں ہے، مشرک ہے اور وہ بھی مانگ رہا ہے تو اسے دے دو۔ دوسرا حق، وَإِنِ اسْتَغَاثَكَ فَأَغِثْهُ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ مثال کے طور پہ پڑوسی بیمار ہو گیا یا وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، اس کو بجلی لگ گئی یا کوئی اور پریشانی ہوئی اور اس نے پکار کر کے کہا کہ ارے بھائی آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو، میں پریشان ہو گیا ہوں، تو پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جا کر کے اس کی مدد کرے۔ یہ دوسرا حق بیان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا حق، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ فَأَقْرِضْهُ، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دے دو۔ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ کبھی کبھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کسی چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تنخواہ نہیں ملی ہے اور مہمان تشریف لے آئے تو اب مہمان کی ضیافت کہاں سے ہوگی؟ تو آدمی پڑوس میں جاتا ہے
کہ میری تنخواہ 2 دن کے یا 5 دن کے بعد ملے گی اور میں آپ کو پیسے دے دوں گا تنخواہ ملنے کے بعد، آپ مجھے 500 روپے دے دیجئے کہ میں مہمان کی ضیافت کر لوں، تو مسلمان کو بھی یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے اور مشرک کو بھی یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ فَأَقْرِضْهُ، اگر وہ قرض مانگے تو قرض دے دو۔ پڑوسیوں کو قرض کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ بھائیوں یہاں پہ دھیان رکھنا کہ قرض دینے کی فضیلت تو بہت آئی ہے کہ قرض دینے والے کے لیے رب العالمین نے جنت میں ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور سے قرض دینے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص فرمایا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن ہے اور وہ اس حق کو پہچانتا ہے، لیکن سامنے والا وہ ایک دوسرے سے قرض لینے کر کے بھلا دیتا ہے، قرض لینے کے بعد وہ دیتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کوئی بندہ اس قسم کا بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی صورت حال دیکھے کہ اس کی حالت کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، کیا یہ قرض لینے کے بعد واپس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، یا ویسے ہی ٹھگ ہے اور اس کو ٹھگا اس کو ٹھگا اس کو ٹھگا، تو وہ پورے معاشرے میں قرض لینے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور ٹھگ ہے۔ اگر ٹھگ ہے تو اس کی مدد ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے قرض نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ اس کو ٹھگنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ قرض لے لیتا ہے۔ تو دھیان دینا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہترین طریقہ بتا دیا۔ کہیں کسی واعظ میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سامنے والا قرض مانگ رہا ہے تو دیکھو، اپنی حیثیت بھی دیکھو کہ میں اس کی ضرورت پوری کرنے جا رہا ہوں اتنے پیسے سے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو کیا اگر وہ واپس نہ کرے تو کیسا لگے گا، کیسا محسوس ہوگا؟ تو قرض دینے کے وقت میں ہی یہ خیال رہنا چاہیے کہ اگر اتفاق سے سامنے والے نے دھوکہ دیا تو کیسا لگے گا۔ تو کبھی کبھی آدمی واقعتاً مجبور ہوتا ہے اور کبھی آدمی ہیلے بہانے والا ہوتا ہے اور ٹھگ ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مضمون ہے وہ سوچ کر کے، دھیان دے کر کے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، ٹھگانے کے لیے نہیں ہے۔ چوتھا حق حضور نے ارشاد فرمایا وَإِن دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کر لو۔ پڑوسی ہے اور کبھی مہمان سامنے آ گیا تو وہ چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ کھانا کھا لے، تو اگر دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کر لو۔ بھائیو، اگر مسلمان ہے تو وہ حلال کھا رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنی ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہے اور وہ حلال کھا رہا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا اگر دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر غیر مسلم ہے اور اس نے حرام کھانے پکا رکھے ہیں، گوشت بھی جھٹکے کے پکا رکھے ہیں، یا اور بھی کوئی حرام چیز اپنے دسترخوان پہ رکھا ہے اور وہ بلا رہا ہے، تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔ تو دعوت کرے تو دعوت قبول کر لو، یہ چوتھا حق ہے۔ اور وَإِن مَرِضَ فَعِدْهُ، وَإِن مَرِضَ فَعِدْهُ فَعِن دال، کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جا کر کے اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کے مزاج پوچھو کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا آپ کو بیماری میں کسی پیسے ویسے کی ضرورت ہے، دوا علاج کی ضرورت ہے، تو جا کر کے عیادت کرو۔ کبھی کوئی پڑوسی ہسپتال میں پھنس جاتا ہے اور بیماریوں میں اس کے پاس ادائیگی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے پڑوسی کا یہ حق بنتا ہے کہ جائے اور ہسپتال میں بیماری کا بل معلوم کر لے ڈاکٹر سے کہ اس کی بیماری میں کتنا خرچہ ہوا ہے،
وہ خود بھی اس میں ادائیگی میں حصہ لے اور اپنے دوست احباب جن کے پاس پیسے ہیں ان سے بھی کہہ کر کے اور بل کی ادائیگی کروا دے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر بل کی ادائیگی میں آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے بل ادا کر دیا تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ڈائریکٹ ہاتھ میں دینا ہی ضروری نہیں ہے، اگر بل ادا کر دیا تب بھی تو چونکہ اس کی ذمہ داری ادا ہوئی ہے اور وہ جو اس کے اوپر ضروری پیسہ تھا وہ واجب ادا ہوا ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی یہاں پر ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو وَإِن مَاتَ فَشَيِّعْهُ، اور اگر وہ مر جائے، مسلمان پڑوسی ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک پہنچو، یہ ہے مشایعت۔ وَإِن مَاتَ فَشَيِّعْهُ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کو لے کر کے قبرستان تک پہنچو اور گھر جا کر کے اس کا پرسہ کرو کہ ان کے جو بچے ہوں گے، یتیم ہوں گے، بیوائیں ہوں گی یا کوئی اور رشتے دار ہوں گے تو جا کر کے تسلی دینے سے ان کا غم ہلکا ہوگا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَعِظْهُ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پڑ جائے تو جا کر کے ہمدردی کا اظہار کرو۔ مصیبت میں ہمدردی کے اظہار کو عزا کہا جاتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں ان کی جا کر کے پوچھ کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، تو یہ بھی پڑوسی کا حق ہے اور یہ 7واں حق ہے۔ 8واں حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور بہت ہی حساس حق ہے کہ کبھی کبھی پڑوسی غریب ہے، اپنے بچے کے لیے صرف اس نے چاول پکایا اور نمک کے ساتھ چاول اسے کھلا دیا، چینی کے ساتھ چاول کھلا دیا، سالن پکانے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جو سالن بن رہا ہے، پہلے ایک گھر کا سالن کی خوشبو دوسرے گھر جاتی تھی، اب تو ایسا ڈبہ بنتا ہے کہ کسی کے گھر میں کیا پک رہا ہے بازو والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کچن ایسا پیک ہوتا ہے، دھواں نکالنے کے لیے بھی انجینئروں نے عجیب و غریب طریقے بنائے کہ ایک ایسا لگا دیتے ہیں کہ دھواں بھی ایک طرف سے نکلتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ پڑوس میں کھانا پکا ہے اس کا دھواں ہے یا دھواں ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ ایسے چولہے آ گئے ہیں کہ چولہے دھواں دیتے ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں کہ جب کہ پڑوس میں دھواں پہنچ سکتا ہے اور کھانے کی خوشبو پہنچ سکتی ہے، بہت بہترین قسم کا چاول بنا رہے ہیں، باسمتی چاول ہمارے یہاں مشہور چاول ہے، اور وہ چاول بناتے ہیں تو پوری خوشبو پھیل جاتی ہے۔ گوشت بناتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، کوئی خاص آئٹم کباب آپ کا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُوذِهْ بِقِطَارِ قِدْرِكَ، وَلَا تُوذِهْ، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، بِقِطَارِ، باقاف تا الف اور را، قطار کے معنی خوشبو، رائحہ، کہ اب بقطار قدرک، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ آگے فرمایا ہاں اگر خوشبو پھیل رہی ہے تو دیکھو الا ان تغرف له منها، ہاں اگر تم ان کو بھی تھوڑا 1-2 چمچے کھلا دینا چاہ رہے ہو تب کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا اگر معلوم ہے کہ کھانا یہ پکا ہے اور پڑوس والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کے یہاں فلاں کھانا پکا ہے تو تھوڑا سا نکال کر کے دے دینا چاہیے، تاکہ ان کا بھی دل آ گیا ہوگا یا جی چاہتا ہوگا کہ اچھا کھانا بن رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سکھایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر تمہارے یہاں گوشت بن جائے تو تھوڑا سا شوربہ بڑھا دو، اور شوربہ بڑھا کر کے 1-8 بوٹی ڈال کر کے پڑوسن کو دے بھی دو۔ یہ بھی فرمایا حضور نے وَلَوْ فِرِسْنَ شَاتٍ، کہ چاہے بکری کی کھر، یعنی بکری کا جو پایا ہے اس کی کھر اگر ہے اتنا ہی اگر دے دو، 1
بوٹی اور آدھی بوٹی ملا کر کے شوربہ دے دو تب بھی حق ادا ہو جائے گا، کم سے کم تمہارے کھانے میں پڑوس شریک ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں گوشت بنتا ہے، آدھا کلو 1 کلو گوشت بنتا ہے، افراد خانہ بہت ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پڑوس کو کاہے کے لیے دیں گے، تھوڑا سا کیوں دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں، تھوڑا ضرور دے دینا چاہیے، تو اس سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے۔ کیسی نفسیاتی طور پہ حضور نے تسلی اور تسکین کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوس کو اپنی ہانڈی کی خوشبو سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہاں، ہو سکتی ہے تکلیف ان کو کہ ہائے ہم تو روکھے سوکھے کھا لیے ہیں اور ہمارے بچے بھوکے سو گئے ہیں اور پڑوس میں کھانا بن رہا ہے۔ کہا الا ان تغرف له منها، مگر یہ کہ تم 1-2 چمچے ان کو بھی تم پہنچا دو۔ ولا ترفع علیہ البناء لتسد علیہ الریح الا باذنہ، یہ بھی فرمایا حضور نے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مکان ہے، اس مکان کے آزو بازو اگر مکان بنا دیا جائے تو پڑوسی کو ہوا وغیرہ کی پریشانی ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ صحن میں بیٹھتا تھا اور چٹائی بچھا کر کے بیٹھ گیا اور ہوا آ رہی ہے، تخت لگ کر کے بیٹھ گیا، ہوا آ رہی ہے، تو جب مکان دونوں طرف سے بن جائے گا تو یا تینوں طرف سے مکان بن جائے گا تو ہوا کیسے آئے گی؟ تو اس کا بھی خیال رکھو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکان بنانے میں ایسا رکھو کہ اتنا اونچا نہ کر دو کہ بالکل ہوا ہی نہ آئے، ہوا کی گنجائش رہنی چاہیے۔ ایسے مکان جن میں ہوا نہیں آتی ہے اس مکان میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے یہاں تو کشادہ مکان دیکھتا ہوں، دلی وغیرہ میں جائیے، غازی آباد وغیرہ میں جائیے اور وہاں کے غریبوں کے مکانات دیکھیے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ایک بستر کے برابر مکان ان کا ہے۔ کہ دلی میں جا کر کے، بامبے میں جا کر کے دیکھیے کتنا بڑا مکان ہے، معلوم ہوا کہ 7 گز میں 4 منزلہ بلڈنگ ہے۔ 15 گز کے مکان میں ابھی مجھے 2 گھنٹہ ٹھہرنا تھا تو 15 گز کے مکان کے گوشے میں لیٹ گیا تو معلوم ہوا کہ صرف 15 گز کا مکان ہے۔ اب ایسے مکان میں کھڑکی کہاں سے لائیں گے، ایسے مکان میں روشنی کہاں سے لائیں گے؟ تو بس راستے کے سامنے ہی، گلی کے سامنے ہی ایگزٹ فین لگا دیتے ہیں کہ جتنی گرمی ہے اور جراثیم ہے وہ باہر نکلے، اور اس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے مکانوں کا حال ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ ایسی جگہوں میں کہ جہاں ہوا آ سکتی تھی اور آپ نے مکان بنایا اور ہوا رک گئی تو گویا کہ پڑوسی کا حق ضائع ہوا۔ تو میں نے بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ بعض پڑوسی تو ایسے ہیں جن کا ایک ہی حق ہے، جیسے مشرک غیر مسلم پڑوسی جن سے کوئی رشتہ داری نہ ہو تو ایک ہی حق ہے۔ وَلَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، بہرحال دوسرا وہ پڑوسی کہ جس کے 2 حق ہیں، وہ کون ہے؟ فَجَارٌ مُسْلِمٌ لَا رَحِمَ لَهُ، کہ مسلمان پڑوسی کہ جس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک تو پڑوس ہونے کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق، کتنے حقوق ہو گئے؟ 2 حق ہو گئے۔ مشرک ہونے کی وجہ سے تو حق نہیں تھا، اب مسلم ہونے کی وجہ سے حق ہو گیا کہ ایک تو ہو گیا مسلمان ہونے کا حق اور دوسرا ہو گیا پڑوس ہونے کا حق، 2 حقوق جمع ہوئے۔ تو فرمایا حضور نے وَلَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، کہ اس کو اسلام کا بھی حق حاصل ہو گیا اور پڑوس کا بھی حق حاصل ہو گیا۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ 3 حقوق فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ، بہرحال وہ پڑوسی جو اچھا پڑوسی ہے، بڑا پڑوسی ہے، بڑے حقوق ہیں اس کے، تو فرمایا حضور نے بہرحال وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں وہ مسلمان پڑوسی ہے۔ فجار مسلم ذو رحم، مسلمان پڑوسی ہے اور رشتہ دار ہے۔ ایک تو پڑوس ہے، دوسرا مسلمان ہے اور تیسرا رشتہ دار ہے۔ تو
تو رشتہ دار ہونے کا حق الگ ہوا، اور پڑوس ہونے کا حق الگ ہوا، اور مسلمان ہونے کا حق الگ ہوا۔ فرمایا حضور نے لہو حق الاسلام و حق الجوار و حق الرحم، کہ اس کے 3 حقوق ہیں، مسلمان ہونے کا حق، پڑوس ہونے کا حق اور رشتہ داری کا حق۔ وہ ادنا حق الجار اللہ توزی جارک، اور حق پڑوسی کا ادنا حق یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ بے قطار قدرک، کہ تم پڑوسی کو تکلیف نہ دو اپنی ہادی کی خوشبو سے، الا ان تقدح له منها، مگر یہ کہ ان کو بھی 1-2 چمچہ تم پہنچا دو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنی تاکید فرمائی کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے اور پڑوسی کے حق کو سمجھا رہے تھے، تاکید کر رہے تھے، اتنی تاکید کی بار بار آ کر کے کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میراث اور ترکہ میں بھی مال مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس میں بھی پڑوسی کا حق ہو جائے۔ ایسا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا، یعنی تاکید کو بتانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیان سے سنیے، غور سے سنیے کہ ایک عورت کا قصہ آیا کہ وہ عورت ہے، وہ اس کی زبان بہت خراب ہے، وہ پڑوسیوں کو بہت زیادہ گالیاں دیتی ہیں اور تکلیف کی باتیں کہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ بھائیو غور کیجئے کہ زبان سے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی ہونے کی بات فرمائی۔ اس لیے ہمیں اپنی عورتوں کو بھی گھر میں سمجھا کے رکھنا چاہیے۔ یہ تو عورتوں کے بارے میں صراحتاً حضور نے فرمایا، اگر کوئی مرد بھی ہے اور وہ بد زبان ہے اور اپنے پڑوس کو اپنی گالیاں دیتا ہے، تکلیف کی باتیں کہتا ہے، اس کے لیے تکلیف کی تدبیریں کرتا ہے، سکون آرام سے نہیں رہنے دیتا ہے، تو اس مرد کے لیے بھی جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، رونے لگے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم اپنے گھر کا سامان نکال کر کے اور اپنے گھر کے سامنے راستے پہ رکھو۔ تو اس نے حضور کا فرمان تھا، جا کر کے سامان باہر رکھا، اور لوگوں نے پوچھا بھائی سامان کیوں باہر رکھے ہوئے؟ کہ میرا پڑوس مجھے ستاتا ہے۔ پھر دوسرے نے آگے پوچھا کیوں سامان باہر رکھے ہوئے ہو؟ تو کہا کہ پڑوسی مجھے بہت زیادہ ستاتا ہے، حضور نے کہا ہے کہ سامان باہر رکھ لو، تو میں باہر رکھے ہوا ہوں۔ اب تو معلوم ہوا کہ پورے مدینہ میں شہرت ہو گئی کہ فلاں آدمی فلاں کو ستاتا ہے، فلاں پڑوسی فلاں کو ستاتا ہے۔ وہ پڑوسی آیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ اپنا سامان اپنے گھر میں رکھو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضور نے ایسی تدبیر کرنے کے لیے اپنے صحابی کو ارشاد فرما دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصانی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، فرمایا اوصانی خلیلی بثلاثن، کہ میرے دوست نے 3 باتوں کی وصیت کی، نصیحت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا نمبر 1 الصلاۃ فی وقتہا، کہ حضور نے وصیت کی کہ نماز وقت کے مطابق پڑھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس وقت کی نماز اگلے وقت اور اگلے وقت کی نماز اگلے وقت۔ اور اس کے بعد دوسری نصیحت کی کہ کوئی امیر اور کوئی نگراں، کوئی بادشاہ اگر ایسا آ جائے کہ جو بدصورت ہو، پھر بھی اس کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت قبول کرو۔ وَإِنْ أُمِرْنَا عَلَيَّ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ
مجدع الاطراف ان اسمع له واطیع، یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا غلام تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے جو کالا کلوٹا ہو، جس کے اطراف یعنی ناک کان کٹے ہوئے ہو، تب بھی تم ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تیسری نصیحت فرمایا حضور نے اذا طبخت لحما فاکثر المرق، جب گوشت پکاؤ تو شوربہ بڑھا لو، جب گوشت پکاؤ تو شوربہ بڑھا لو۔ تم منظر الی اہل بیت من جیرانک، پھر دیکھو اپنے پڑوس میں گھروں کو، فاصبهم منه بمعروف، تو اس میں سے تھوڑا ان کو کھلا دو اچھے انداز میں تاکہ پڑوس کا حق ادا ہو جائے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سال احدکم جارہ ان یضع خشبتہ فی جدارہ فلا یمنعہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو مکان قریب میں ہیں، تو اس مکان اور اس مکان کی دیوار میں سوراخ وغیرہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لکڑی وغیرہ ڈالنے کی، یا یہ کہ سریے وغیرہ ڈال کر کے پلاسٹر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی سوال کرے کہ اپنی لکڑی وہ تمہاری دیوار میں رکھے اپنے مکان کے صحیح کرنے کے لیے، فلا یمنعہ، تو آدمی کو چاہیے کہ منع نہ کرے، پڑوسی کو منع نہ کرے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پڑوسی کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں عورتوں کو غیر محرم کو جھانکا نہ جائے اور عورتیں غیر محرم کو نہ جھانکیں۔ پڑوس کا آدمی اگر سفر پہ چلا جائے تو پڑوسی ان کے گھر میں داخل نہ ہو، کہ عزت کی بات ہے کہ شیاطین لگ جائیں گے ساتھ میں تو گناہ کرا دیں گے۔ تو یہ سارے حقوق حضور نے اتنی تفصیل سے ہم لوگوں کو سمجھائے ہیں، ہم اتنی تفصیل سے سمجھائے ہیں کہ ان سارے حقوق کو اگر بیان کیا جائے تو ایک رات کافی نہیں ہوگی۔ میرے محترم، ہمیں تو احساس چاہیے، ہمیں اندر احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں ستانا نہیں ہے، تو اسی احساس کی وجہ سے ہم ترقی کر جائیں گے اور ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے گا اور ہمارا باطن بھی درست ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔